السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور چڑیل بڑی اندر کی خبریں لے کے آئی ہے آج. بڑے عرصے کے بعد چڑیل ایکٹیو ہوئی ہے. اس کو پہلے میں نے کہا اینول لیو پہ بھیجا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی تم جاؤ، بلکہ 2-3 سال کی اینول لیو ایک ساتھ لے لو. تو 2 مہینے سے غائب تھی. آ گئی ہے، لیو ختم کر کے آ گئی ہے، ریفریشڈ آئی ہے، خبریں لائی ہے. خبریں یہ ہے کہ اسلام آباد میں آل از ناٹ ویل. اور یہ میں نے آپ کو کچھ 4 ہفتے پہلے یہ بتایا تھا کہ اسلام آباد میں کافی ہلچل ہو رہی ہے، جوڑ توڑ ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کا گھر جو ہے وہ اس وقت بڑا اہم ایک اڈا بنا ہوا ہے، سیاسی ڈیرا بنا ہوا ہے. اور مولانا فضل الرحمان کے گھر میں بہت ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اور پہلے یہ خیال تھا کہ 28ویں ترمیم کے لیے حکومت جو ہے وہ کافی کچھ کرے گی. اچھا، اب ہوا کیا کہ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف والوں سے بھی ہونا شروع ہو گئیں. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جنرلی اس بات پہ اگری ہو گئی کہ وہ پی ایم ایل این کا ساتھ دے گی پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی کے خلاف، اور 28ویں ترمیم کو آئینی طور پہ پاس کرنے میں ووٹ دے گی. اس کے بدلے جو باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ صدر اپنا لے لیں گے، تو اس میں مولانا فضل الرحمان کا نام آ رہا تھا. اسپیکر اور نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ بھی وہ لے لیں گے، اور جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ارینجمنٹ تھی وہ ان کے ساتھ کنورٹ ہو جائے گی. پھر یہ خبر آئی کہ پاکستان تحریک انصاف تنگ آ گئی ہے اچک زئی سے، اور وہ اچک زئی کو ریپلیس کرنا چاہتی ہے. اور اس کی باقاعدہ انہوں نے آفر جو ہے مولانا فضل الرحمان کو کی کہ آپ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. اچھا، پی ٹی آئی یہاں تک نہیں رکی. پی ٹی آئی نے ذاتی طور پہ جو رابطے اس کے ممبران کرتے رہے دوسروں سے، انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی پینگیں بڑھانی شروع کر دی ہیں. وہ اس بات پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم 28ویں ترمیم کے لیے ہمارا ووٹ کام آ سکتا ہے تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ہمارا ووٹ کیوں نہیں کام آ سکتا. اور سارے انتظار کر رہے ہیں اس بجٹ کا. اس بجٹ میں کیا ہوگا کہ یہ بجٹ تو خیر یعنی فرینڈلی بجٹ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بجٹ کیا ہونا، 4 دفعہ تو پہلے یعنی پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے، اور بجلی کے آپ دیکھیں دام کہاں پہ ہیں، پیٹرول کے کہاں پہ ہیں، نیٹ میٹرنگ ختم کی، سولر کے پیچھے پڑ گئی ہے حکومت. ہر وہ کام جس سے یہ حکومت بدنام ہو سکتی ہے عام آدمی میں، وہ اس سے کروایا جا رہا ہے، اور وہ اس کے فائنانس منسٹر کر رہے ہیں. اب فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کو تو فوری طور پہ فارغ کرنے کا مطالبہ ہو چکا ہے پی ایم ایل این کے اندر، اور ان کی جگہ یعنی کافی نام آ رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا ہمارے علی پرویز ملک صاحب، ان کا نام کافی زیر غور ہے ایز فیڈرل فائنانس منسٹر. حالانکہ 1-2 نام اور بھی آ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ علی پرویز جو ہیں وہ کافی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے فائنانس کے. بہرحال ہی از اے گڈ بوائے، ہی از اے ینگ مین اینڈ ہی از ویری ایکسپیرینس. اور سب سے بڑی بات ہے کہ حلقے کی سیاست سمجھتے ہیں تو وہ عام آدمی جو ہے اس کی پلس ان کے پاس ہے. لیکن اینی وے وہ تو ہو جائے گا چینج، لیکن جو بھی چینجز ہونی ہے بجٹ کے بعد ہونی ہے. اور بجٹ سے پہلے جتنی بھی فائنانس کے اوپر دیکھنے کی چیزیں تھیں وہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو بھیج دی گئی ہیں وزیر اعظم کی طرف سے. تو یہ تو وزیر اعظم کا اوپن اینڈ شٹ جو ہے نو کانفیڈنس ہے اورنگزیب کے اوپر، کہ بجٹ کی ساری ڈاکیومنٹ جو ہے اگر وہ اسحاق ڈار صاحب کو بھیج دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اورنگزیب صاحب کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں رہا وزیر اعظم کو. اور اگر ایسا ہے تو اورنگزیب صاحب میں ذرا بھی اگر کوئی سیلف رسپیکٹ ہو وہ خود ریزائن کر دیں گے. لیکن نہیں، خیر سیلف رسپیکٹ اور پاکستان میں اقتدار میں رہنے والے ان کا ذرا تعلق دور دور کا ہے، سوتیلے بہن بھائیوں والا تعلق ہے کہ آپس میں قریب بھی نہیں آنا انہوں نے. لیکن آل از ناٹ ویل ان دا پیپلز پارٹی. اور اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ نون لیگ نے ایک بہت خوفناک کیمپین تیار کی ہے پیپلز پارٹی کو ہینڈل کرنے کے لیے. اچھا، وہ تیاری کیا ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم کے خلاف ہے، کیونکہ 28ویں ترمیم مور اور لیس 18ویں ترمیم کو ری وزٹ کر رہی ہے. صوبے زیادہ کرنا ہے، صوبوں کے اختیارات کم کرنے ہیں، صوبوں کی این ایف سی ایوارڈ کو ری وزٹ کرنا، اور کئی وزارتیں جو ہیں جیسے صحت ہے، تعلیم ہے،
یہ اس طرح کی جو ہیں وزارتیں وہ وفاق میں واپس لینی، کیونکہ کئی چیزیں ہو نہیں پا رہی، جیسے آپ سمجھیں کہ ریئر ارتھ منرلز کی ڈیل ہے، ریکوڈک کی ڈیل ہے، وہ کر نہیں سکتے کیونکہ بلوچستان کی شاید کیپیسٹی نہیں ہے وہ ڈیلز ایگزیکیوٹ کرنے کی، اور وفاق جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار کب یہ کریں اور کب اس کے ثمرات آنے شروع ہوں۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ قدرتی وسائل کے اوپر وفاق جو ہے وہ اس کو اپنی طرف واپس لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی کا برین چائلڈ ہے 18ویں ترمیم، تو پیپلز پارٹی تو اس کے سامنے کھڑی ہے، وہ تو کہتے ہیں نو میٹر واٹ ہم سب کو چھوڑ دیں گے، 18ویں ترمیم کے ساتھ ریوزٹ کرنے کا ساتھ نہیں ہم دیں گے۔ اچھا اب خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جناب کو پیپلز پارٹی کی جو مین فیملی ہے، جو بھٹو فیملی ہے یا زرداری فیملی ہے آپ کہہ لیں، ان کے اندر اختلافات ہیں اور ان کے اندر ڈفرینسز ہیں، لیکن ٹریڈیشنلی ہم نے دیکھا ہے کہ مثلا چاہے وہ آپس کے ان کے ڈفرینسز ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی when it comes to push and shove تو پھر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ سپورٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ پیپلز پارٹی کا ایک جنرل کلچر ہے کہ آپ ان کے سامنے بیٹھ کے آپ اعتراضات بھی کر سکتے ہیں، برائیاں بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اکثر لوگ جو ہے نا، میں کراچی آیا ہوں تو مجھے بتا رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں شازیہ مری کے ساتھ کیا ہوا، تو میں شازیہ مری صاحبہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، میں ان کو بہت دفعہ ملا ہوں، کئی دفعہ میں نے ان کے انٹرویوز بھی کیے ہوئے ہیں، اور میں بلاول بھٹو زرداری کو بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں۔ تو یہ ہے کہ وہ ان کی طبیعت میں نہیں ہے، یہ وہ جو ریاکشن تھا، سنیپ ریاکشن جو تھا، اس کی شاید کوئی پیچھے سے وجہ چل رہی ہے، کوئی 2 3 4 چیزیں کی ہوں گی یا ہوئی ہوں گی جس کی وجہ سے بلاول بھٹو نے اپنی پریس کانفرنس میں اس طرح سنپ کیا، بنا یہ ان کی طبیعت نہیں ہے، دیٹس ناٹ ہز نیچر، اور بائی نیچر ہی از اے پولائٹ مین، دیر از نو ڈاؤٹ، اینڈ ہی از اے ویری ایجوکیٹڈ پرسن۔ اچھا میں نے جب بھی بلاول بھٹو سے انگریزی میں بات کیا، ہی کمز اکراس ایز اے ڈفرنٹ پرسن، اور اردو میں ان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، تو الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ان کے لیے شاید تکلیف دہ ہوتا ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ وہ کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب نون لیگ نے زیر دام کیسے کرنا، 28ویں ترمیم بھی لانی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز کرنی ہے، تو اب اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس ملک میں 2 دفعہ پہلے ہو چکا، یعنی ایک دفعہ آفر ہوئی اور ایک دفعہ ہو چکا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے آفر کی تھی اور جنرل ضیاء الحق نے کر لیا تھا ریفرینڈم۔ آئین میں ایک چیز کی گنجائش ہے، اسے کہتے ہیں ریفرینڈم۔ ریفرینڈم یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اسمبلی سے پاس کراتی ہے ریفرینڈم کا نوٹ، اور وہ عوام کے اندر چلی جاتی ہے، اور الیکشنز ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو ضیاء الحق کا اگر یاد ہو کہ جی کیا آپ 5 سال کے لیے مزید یا 10 سال کے لیے اسلامی نظام چاہتے ہیں تو ضیاء الحق کو منتخب کر لیں، اور وہ ایک قسم کا ریفرینڈم ہو گیا اور لوگوں نے ٹھپے لگا دیے یا انہوں نے لگوا لیے، جو بھی ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی حکومت جاری رکھ لی۔ تو اب ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ جو ہے وہ ریفرینڈم کا آرڈر دے سکتی ہے، وہ نون لیگ کے پاس ہے اور اس کے اتحادیوں کے پاس ملا کر تو کافی اچھی خاصی میجورٹی ہے، اور وہ ریفرینڈم کرائیں گے عوام میں کہ جناب صوبے مزید ہونے چاہیے کہ نہیں، آپ سمجھیں کہ 29 صوبے ہونے چاہیے اس ملک میں کہ نہیں، فلاں فلاں وزارت جو ہے وہ آیا وفاق کے پاس ہونی چاہیے، صوبوں کے پاس ہونی چاہیے، لوکل باڈیز کتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر عوام جو ہے وہ اس کا ایک اوور ویلمنگ ان کا ووٹ ہوگا، اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ کیا کہیں گے اس کے اوپر۔ نہیں مینج ہو رہے صوبے، اس صورت میں این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کو ریوزٹ ہونا ہے، آبادیوں کے تناسب بڑھ گئے ہیں۔ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ پرابلم ایک بڑی سیریس ہو رہی ہے کہ اربن پاپولیشن سندھ کی بڑی ریپڈلی انکریز کر رہی ہے، اور جو سندھ انٹیریئر کی رورل پاپولیشن ہے وہ کھڑی ہوئی اپنی جگہ پہ۔ تو اب جب نئے سینسز ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ سمجھیں صرف کراچی میں 24-25 سیٹس جو ہیں وہ انکریز ہو جائیں گی، حیدرآباد میں کوئی 17-18 سیٹس جو ہیں انکریز ہو جائیں گی، تو پھر اگلا وزیر اعلیٰ جو ہے سینسس کے بعد وہ پھر سندھ کا نہیں ہوگا، وہ پھر کراچی کا ہوگا۔
اور پھر وہ جو ابھی ایک ٹریڈیشن ہے کہ سندھ سے آتے ہیں ایک شاہ جی آ جاتے ہیں اور ان کو سندھ سے آپ وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، تو اب ایسا ممکن نہیں ہوگا جب سینسز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد. اور پھر اگر اس سے پہلے یہ ریفرینڈم ہو جاتا ہے تو پھر تو پیپلز پارٹی کی پولیٹیکلی آپ سمجھیں اس کی ایک کمر توڑنے کے مترادف ہے، اور وہ ڈفرینٹ حصوں میں بڑھ جائے گی. ابھی تو پیپلز پارٹی بڑی اسٹرانگ ہے سندھ کے اندر، اور پیپلز پارٹی کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں. اس کے ٹکٹ پہ کھڑے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جیت گئے الیکشن. اس کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو بہت اسٹرگل کرنا پڑے گا اور آپ کو باقاعدہ الیکشن لڑنا پڑے گا، کیونکہ جنرلی لوگ جو ہیں وہ بھٹو کے نام پہ ابھی بھی سندھ کے اندر ووٹ دے دیتے ہیں اور دیتے ہیں. دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں لیکن وہ تو ہر الیکشن کے بعد لگتے ہیں. لیکن میں نے سندھ کے اندر پھر کے دیکھا ہے جنرلی پیپل آر ویری ویری ٹچی اباؤٹ دا بھٹو نیم، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے ان کو بہت زیادہ ان کی رسپیکٹ ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اب اگر آپ ریفرینڈم ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی 28ویں ترمیم کے لیے. ریفرینڈم ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کا وہ جو ایک کارڈ ہے جس کو وہ استعمال کرے سندھ کارڈ، وہ ختم ہو جائے گا. اور اگر یہ ریفرینڈم صحیح ہو جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی ڈبل گیمز بھی نہیں کھیل سکتی نون لیگ سے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی ہر ایک کو 28ویں ترمیم پہ ڈال کے حکومت جو ہے وہ پس پردہ بڑی سیریسلی ایک ریفرینڈم کے اوپر کام شروع کر چکی ہے. آئینی طور پہ، قانونی طور اس کی ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے. لیکن جو کچھ بھی ہونا ہے یہ بجٹ کے بعد ہونا ہے. آپ اس کی ٹائم لائن اگر نکالیں گے تو یہ اگست اور ستمبر کے اندر جا کے بنے گی اور بڑی میجر چینجز بنے گی. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان ہمارا اس وقت ہاٹ ایشو ہے، یعنی میں بڑا پولائٹ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ بڑا ہاٹ ایشو ہے. کے پی کے کا ایک آپ کا 40% ایریا جو ہے وہ پریکٹیکلی ہمارے جیسوں کے لیے نو گو ایریا ہے اور وہ ایک ہاٹ ایشو ہے. تو حکومت کے ہاتھ میں وہ دونوں چیزیں ہیں. تو کیا اگر پیپلز پارٹی کل کو کوئی موومنٹ کرتی ہے سندھ کے اندر تو حکومت اس کے لیے تیار ہے کہ مزید اپنے سر پہ آزمائش ڈالنا؟ تو یہ بڑے سوال ہیں. ان سوالوں کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو چڑیل مخبریاں لے کے آئی ہے کہ ریفرینڈم کی تیاری ہو رہی ہے اور ریفرینڈم کے تھرو 28ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا. مجھے اپنی رائے دیجیے گا، آپ کے خیال میں کیا ہونے جا رہا ہے، کامنٹس میں دیجیے گا. اور مجھے بتائیے گا آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے پتا چلے. اور مجھے بتائیے گا اگر آپ اندرون سندھ کے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، پنجاب کے ہیں، کے پی کے ہیں، یا بلوچستان کے کشمیر کے ہیں، تو آپ کس ایریا سے اور آپ کی کیا کیا رائے ہے، تاکہ جب میں ڈیٹا بناؤں یا ٹیبولیٹ کروں تو مجھے یہ میں مور اور لیس یہ کہہ سکوں کہ اس علاقے کے لوگ یہ سوچتے ہیں اور فلاں علاقے کے لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں، تاکہ اگلا میرا پروگرام جو ہے وہ بیسڈ آن یور رسپانسز ایک ایکڈیمکلی ساؤنڈ پروگرام ہو. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. اللہ حافظ.